اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بامشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا تلاش معاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور ایک دوسرے شہر جا پہنچا، مگر وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ سلسلہ 12 برس تک رہا، لیکن فکر و پریشانی اور مفلسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے نہ تو اس نے اپنے اہل و عیال کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی نے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تو کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، مگر جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو مجبور ہو کر اس بیچاری نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک شب لکڑہارن نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ما چند اصحاب صحن خانہ میں تشریف لائے، پھر اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے نہایت ادب سے عرض کیا، مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو، باصد کے دل سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر نیاز 22 رجب المرجب با وقت نماز صبح دلوا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مراد ضرور پوری کرے گا۔ اتنے میں لکڑہارن کی آنکھ کھول گئی، پھر اسی وقت اس نے باصد کے دل نظر دینے کی نیت کی اور حسب ارشاد امام عالی مقام نظر پیش کی۔ اب ذرا ادھر لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب با وقت صبح یہ لکڑہارن نظر امام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑی کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے درخت سے اتر کر کلہاڑی اٹھائی تو اسے زمین میں کوئی شے دفن ہونے کا شبہ ہوا، تو اس نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ دکھائی دیا۔ تھوڑا مال لے کر اس وقت وہ بند کر دیا، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ عرصہ میں دفینہ کا ایک بڑا حصہ نکال لیا اور پھر سامان سفر تیار کر کے واپس اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اپنے اور بال بچوں کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا، بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے اور زندگی نہایت آسودگی سے بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارن نے اپنے خاوند سے نظر امام کی ساری سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینہ اور تاریخ بتایا تو وہی مہینہ اور وہی تاریخ تھی جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ چنانچہ یہ سن کر لکڑہارا بڑا متاثر ہوا اور صدق کے دل سے ایمان لایا اور یہ نظر تاریخ مقررہ پر برابر دلاتا رہا۔ ایک دفعہ وزیر کی بیوی اپنے بالا خانہ پر چڑھی، اس کو کچھ دور کا عالی شان مکان نظر آیا، 7 کنیزیں بھی تھیں، اس لیے ایک کنیز سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ کنیز نے جواب میں بتایا، اسی لکڑہارن کا مکان ہے جو کئی سال بیشتر حضور کے یہاں جھاڑو دینے پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیوی نے لکڑہارن کو بلوا کر مفصل حالات دریافت کیے۔ لکڑہارن نے سارا حال بیان کر دیا، جس میں اپنا خواب اور کنڈوں پر نظر امام بھی تھا۔ وزیر کی بیوی کو کچھ بھی یقین نہ ہوا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کے شوہر نے کہیں چوری یا رہزنی کیا ہے جس کی بدولت مالدار ہو گئی ہے، یہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اس کے شوہر وزیر پر مصیبت ناگہنی آ گئی۔ بادشاہ وقت کا نائب وزیر اس کا دشمن تھا، اس نے موقع پا کر بادشاہ سے اس کی چگلی کر دی کہ وزیر اعظم خائن ہے۔ اس نے شاہی
شاہی خزانے میں بڑی خیانت کی ہے، جہاں پناہ اسے طلب فرما لے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا تو وہ صحیح حساب نہ دے سکا۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو نکال بہر کیا۔ وہ دونوں محل سے نکل کر چل دیے۔ چلتے چلتے خربوز خرید کر رومال میں باندھ لیے، کہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ جس روز وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا، اتفاق ہے اسی دن صبح کو شہزادہ شکار کو گیا تھا اور شام تک واپس نہ آیا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ وہی نائب وزیر جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو نکالا گیا بادشاہ سے بولا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی ہر طرف دوڑ گئے اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک انہوں نے وہ خربوزہ کھایا نہ تھا، اس طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر اعظم نے جواب دیا، خربوزہ ہے۔ رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر بے حد غضبناک ہوا اور حکم دیا، انہیں رات بھر قید میں رکھو، صبح ان کو قتل کر دینا۔ معتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی دونوں قید خانہ میں بند کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے بیوی سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آئی؟ کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا بھگتنی پڑ گئی؟ کافی غور و خوض کے بعد بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ لکڑہارن نے نظر اور حکم میں امام جعفر صادق علیہ السلام نیز دفینہ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، میں نے اس پر قطعی یقین نہ کیا اور جھوٹ پر معمول کیا۔ معتوب وزیر اعظم نے جواب میں کہا، اس کے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول و حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کرو اور معافی مانگو، امام عالی مقام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ و زاری اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہے، خلوص دل سے نظر امام کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ الصبح شہزادہ شکار سے واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، پھر واپسی کی تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ شہزادے نے عرض کیا، حضور شکار میں بڑی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا ایک باغ میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں قیدیوں معتوب وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا، پھر رومال کو کھلوا کر دیکھا تو وہ خربوزہ تھا۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم معتوبہ سے دریافت، کیا معاملہ ہے؟ معتوب وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا نہایت تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لکڑہارا اور اس کی عورت کو بلوا کر پوچھ گچھ کی، انہوں نے بھی اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا اور معتوب وزیر اعظم کو بحال کر کے دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو فیض کیا اور چغل خور وزیر کو معتوب کر کے شہر بدر کر دیا۔